زین العابدین صاحب قبلہ، مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن سے سامنے لڑنا یہ آسان ہے، لیکن دل اور خواہشوں سے لڑنا یہ بہت بھاری۔ تو پیارے آج الحمدللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ ان کی عبادات اور پھر حیا کے تعلق سے سنیں گے۔ حیا کیونکہ جو آج کے دور کے مطابق بھی ہم اس کلچر کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں سے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیر خود کاٹ رہے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہو رہے ہیں۔ بہرحال ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ زنا کہتے بدکاری، مجھے زنا کی اجازت دے۔ اب جیسے اس نے کہا تو صحابہ کرام کی ایک دم کیا ہے انداز بدل گیا، ایک دم چہرہ لال ہو گیا، اس سے کہ مارے لال پیلے ہو گئے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ سب سے اونچی بارگاہ میں سب سے گھٹیا کام کی اجازت مانگ رہا ہے۔ پھر آیا آقا علیہ السلام نے جب سنا کہا آگے آؤ، تم کیا کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ زنا کی اجازت دے دے۔ یعنی ایک میری فرینڈ ہے، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں، میری ایک عورت اور اس سے میرے تعلقات ہیں، بہت پرانے تعلقات ہیں، میں کیا ہے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسے بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تب کیا ہے میں شریعت کی جتنے احکام ہیں سب ماننے کو راضی ہوں، بس ایک ہی چھوٹ دے دیا آپ مجھے۔ تو پیارے اب ہم حضور علیہ السلام کے انداز تبلیغ دیکھیں کیسے حضور نے سمجھایا۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، آقا نے فرمایا آگے آؤ۔ صحابہ کرام غصے کے مارے لال پھیلے کہ حضور کتنا بڑا گستاخ ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹھو، اب بتاؤ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ آقا نے ٹھیک ہے اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، پہلے ایک بات سمجھو۔ کیا بات؟ کہ جو کام تم کسی عورت سے کرنا چاہتے ہو یہ کام اگر تم کیا ہے تمہاری ماں سے کیا جائے کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ فرمایا اگر یہ کام تمہاری بہن سے کیا جائے کیا تمہیں برداشت ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہیں۔ عرض پر آقا نے فرمایا اگر یہ کام تمہاری بیٹی سے کیا جائے، تمہاری بیوی سے کیا جائے کیا تم برداشت کر لو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس عورت سے تم زنا کی اجازت مانگ رہی ہو وہ کسی کی ماں ہے تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے تو کسی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ وہ کام کیا جائے، تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ کام کیا جائے، تمہاری بہن کے ساتھ وہ کام کیا جائے، تو بھلا دوسرا کیسے پسند کرے گا کہ تم اس کی بہن کے ساتھ زنا کرو؟ تو پیارے جیسے حضور نے سمجھایا اس کی آنکھیں کھل کر رہ گئی، یہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی میں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ جو کام کی تم اجازت چاہتا ہو اگر یہ کام تمہاری بہن سے کیا جائے، تمہاری ماں سے کیا جائے، تمہاری بیوی سے کیا جائے، تمہاری عزیز و غریب سے کیجیے، تمہاری بھتیجی سے کیا جائے، تمہاری نواسی سے کیا جائے، کیا تمہیں پسند ہوگا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو کبھی پسند نہ کروں کوئی میری بہن کو ہاتھ لگائے، کوئی میری ماں کو ہاتھ لگائے، کوئی میری بیوی کو ہاتھ لگائے، یا رسول اللہ میں پسند نہیں کروں گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری بیوی کو یا تمہاری ماں کو یا تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو دوسرے کو کیسے پسند ہوگا کہ تم اس کی ماں کو بدنگاہی سے دیکھ رہے ہو، اس کی بہن کو بدنگاہی سے دیکھ رہے ہو، اس کی بیٹی کو بدنگاہی سے دیکھ رہے ہو، تو اس لیے کام برا ہے۔ جو حضور نے سمجھایا اس کی سمجھ میں آ گیا تو فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن اس کے اندر اگر حیا نہیں، آقا فرماتے ہیں جس کے اندر حیا نہیں اب وہ چاہے کچھ مرضی کرے، جس کے اندر حیا نہیں، ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر کیا ہے کمپنیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر بہن بیٹیاں اس کی بے پردہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اسے حیا نہیں ہے، ادھر وہ حج کر آیا لیکن اس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی، اسے حیا نہیں ہے۔ یہ ایسا بھائی ہے، بھائی تو نمازی ہے لیکن بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ تو آقا فرماتے ہیں الحیاء من
ایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کی شرط ہے، جس کے اندر حیا نہیں اب چاہے وہ کچھ مرضی کام کرے۔ تو پیارے اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، تسبیحوں سے کام نہ چلے گا، تمہاری نمازیں صرف کام نہ آئیں گی، تمہاری صرف حج کام نہ آئیں گے، تمہاری صرف روزے کام نہ آئیں گے، نمازی بھی بننا ہوگا، حیادار بھی تمہیں بننا ہوگا، تمہیں نمازی بھی بننا ہے تو حیادار بھی بننا ہے، حج کر آئے تو حیادار بھی بننا ہوگا، تم کہیں تسبیحاں کرتے ہو، ذکر اللہ کا کرتے ہو، اذانیں تم پڑھتے ہو، لیکن کیا ہے تمہارے اندر حیا نہیں تو حدیث کی روشنی میں آپ کامل مومن نہیں، پکا مومن ہو سے حیا ہوگی۔ یاد رکھیے اگر ہماری بہن بے پردہ جا رہی ہے اور ہمارے دل کے اندر جل غصہ نہیں آ رہا تو آقا فرماتے ہیں اس کے اندر یہ مومن کامل نہیں ہے۔ انداز لگا لے میں مومن کامل ہوں یعنی صرف ناروں سے کام چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مومن کامل نہیں ہے۔ مومن کامل کی نشانی ہے وہ حیادار ہوگا، ہمیں چاہیے حیادار بنے۔ آج نوجوان اپنے اوپر غور کریں، واٹس ایپ چلا رہا ہے، فیس بک پہ باتیں کر رہا ہے، اور کیا ہے انسٹاگرام پر باتیں ہو رہی ہے، لڑکیوں کے نمبر ہیں، باتیں ہو رہی ہے، کہاں پر ہو کیسے ہوئی ملاقاتیں ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں آقا فرماتے ہیں جو بندہ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کی بہن سے بات کرو گے کوئی تمہاری بہن سے بات کرے گا، اگر تم کسی کی بیوی کو دیکھو گے تمہاری بیوی کو کوئی دیکھے گا، اگر تم کسی کی بیٹی پر نظر کرو گے تمہاری بہن بیٹی پہ نظر ڈالی جائے گی، اگر تم کسی کی عزت پامال کرو گے تمہاری عزت بھی پامال کی جائے گی، اگر تم کسی کی ذلت و رسوائی کا سامان بنو گے اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں ہماری بہن سے کوئی بات کرے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں ہماری بیوی سے کوئی بات کرے؟ کیا ہمیں پسند ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی لڑکا غیر کام غیر شرعی کام کرے؟ کبھی ہم پسند نہیں کریں گے۔ جب ہمیں پسند نہیں تو اے نوجوانوں آج ہم فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ جیو کا 1.5 GB ڈاٹا کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری زمانے کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو خود کے کپڑے پہننے کے باوجود رنگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ غریب ہوں گے؟ کیا ان کے پاس کپڑا نہ ہوگا؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہ ہوگا کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود رنگی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پیسہ بھی ہوگا اتنے امیر ہوں گے کہ تم ان کے سامنے کچھ نہیں، دولت اتنی ہوگی کہ دولت تمہاری ان کی دولت سامنے کچھ نہیں، سب کچھ ہوگا، امیر بھی ہوں گے پیسہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا، غیرت میں سب کچھ ہوگا، بھائی بھی ہوں گے بہن بھی ہوگی ماں باپ ہوگی، لیکن وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اللہ کیسے؟ فرمایا یا تو اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ جسم دیکھے گی، اتنے چھوٹے کپڑے پہنے گی، کپڑے پیسہ سب کچھ لیکن چھوٹے کپڑے پہنے گی۔ حضور نے فرمایا جب وہ زمانہ پاؤ تو اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھو۔ تو پیارے کیا پتہ لگا آج کیا ہے اگر ہماری بہن کے کپڑے چھوٹے ہیں، بہن کے کپڑے باریک ہیں تو فوری حدیث ذہن میں آتی الحیاء من ایمان، حیا کیا ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک اگر ہمیں غصہ نہیں آتا غیرت نہیں آتی تو صرف نعرے کام دے گی یا غوث پاک آپ سے محبت کرتے ہیں غیرت دار بننا پڑے گا، یہ کام نہیں آئے گا۔ ایک طرف ہم نعرے لگا رہے ہیں دوسری طرف ڈی جے بجا کر ناچ رہے ہیں، بہن ناچ رہی ہے، بھائی ناچ رہا ہے، ماں ناچ رہی ہے، بے غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان جو گاڑی چلاتا تھا، بالکل اصلی واقعہ ہے، پرانا ہے، نئے زمانے کی واقعہ ہے، ابھی کچھ سال پہلے کا۔ ایک نوجوان گاڑی چلاتا تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی پائک کر رہا تھا، کسی سیٹ کی گاڑی اس میں آ کر لگی۔ اب کیا جو امیر ہوتا ہے وہ اب غلطی سوچتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، میری ہے، اس کی غلطی اسی کی تھی، گاڑی سے ٹھوک دی، اس کی ٹیکسی ہے نا اس کا ڈیمیج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ نقصان ہو گیا۔ اب اس نے کیا جناب آپ نے یہ کیا کرا، گاڑی کو میرے آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے نقصان کر دیا۔ وہ کہتا نہیں میری غلطی نہیں تمہاری غلطی، اوپر سے کیا زبان درازی کر دی، مجھ سے زبان لڑا رہے، جانتے ہو میں کون ہوں کہ جناب آپ کی غلطی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔
بہرحال اس نے پولیس کو فون کیا اور غلط مقدمے کے اندر اسے پھنسا دیا. کیوں ہر آدمی اپنے پیسے میں سنتا غریب کی ویلیو کہاں ہے. اللہ اکبر. مقدمہ چلنے لگا. امیر کی بات مانی گئی, اس نے پیسہ بھرا, مقدمہ کا فائنل ہوا اور اس غریب کو 3 سال کی سزا ہو گئی. اس کی ایک بہن تھی, نہ تو اس کی ماں تھی, نہ بھائی تھا, نہ کوئی. اس کی ایک بہن جسے پالا کرتا تھا. اب کیا یہ پیسے گاڑی چلا کر اس کے دہیز کے لیے جمع کر رہا تھا, لیکن اس درمیان یہاں آ گیا جب بہن نے دیکھا میرا بھائی جیل کے لیے جا رہا ہے, مقدمہ ہار گئے ہیں اور یہ جیل کے لیے پولیس لے کر جا رہی ہے. بہن گھبرانے لگی, رونے لگی, ہے میرے بھائی تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو, ماں باپ کا سہارا میرے ساتھ نہیں, کوئی بھائی نہیں, عزیز نہیں, اے بھائی تم بھی جیل چل دیے. اللہ اکبر. وہ رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی, لیکن پیارے غریب کے آنسو کو دیکھے کون دیکھتا ہے غریبوں کے آنسو کو. بہن رو رہی ہے, بھائی جیل کو چلا گیا. اب کیا اس کے آس پڑوسی تھے, انہوں نے اس لڑکی کو سنبھالا, اسے عزت دی, بہن بنا کر رکھا, بیٹی بنا کر رکھا, عزت و آبرو کو سنبھال کر رکھا. آج کل ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے یار آپ کو کیا سونا ہاتھ لگ گیا, ارے اس کو تو جیل میں پڑا ہے, اس کی بہن بہت خوبصورت ہے. جتنے اوباش کے سب پریشان کرتے, پڑوسی پریشان کرتے, لیکن وہ پڑوسی اچھے تھے, خوف خدا رکھنے والے تھے. انہوں نے دیکھا یہ لڑکی بے سہارا ہے, ماں باپ اس کے نہیں, بھائی اس کے نہیں, عزیز اس کے نہیں. انہوں نے اسے باپ کا پیار دیا, نوجوانوں نے بہن بھائی کا پیار دیا, پڑوسیوں نے اسے سنبھالا. اب یہ کہے بھائی کا انتظار کرنے لگی, روزانہ رو رو کر دعا مانگتی ہے, اللہ میرے بھائی کو تو جیل سے رہا کر دے, اے اللہ میرے بھائی کے قصور ہے. 1 مہینہ گزرا, دوسرا مہینہ گزرا, 10 مہینے گزر گئے, پورا 1 سال گزرا. یہ لڑکی دعا کر رہی ہے, اللہ میرے بھائی کو آزاد کر دے. دوسرا سال بھی گزرا, 3 سال بیت گئی ہے, دعا مانگ رہی ہے مسلسل, اللہ میرے بھائی کی مدد فرما. ٹھیک ہے, 3 سال گزر گئی, اس سے کیا ہے اس کی سزا بھی پوری ہوگی. لیکن ایک بات دھیان رکھے کہ ہمیں رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ 10 منٹ دعا مانگی, رو رو کر بعد میں کیا رہے قبولی نہیں چھوڑے سے 1 مہینہ مانگی, 2 مہینہ کا مسئلہ ختم نہیں, بلکہ کسی نے کیا کہا ہے, درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے تو کام ہوگا, کبھی تو بھولے گی میری نسبت, کبھی قدر پہ سلام. سبحان اللہ. جب آپ دھرنا دینا نا, ابھی آپ نے دیکھو دلی کے اندر دھرنا دیا تھا آپ کے سامنے, بارش آئی پڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, طوفان آئے تو وہاں پر پڑے ہیں, ڈنڈے پڑ رہے ہیں ان کی جب بھی پڑے ہوئے ہیں, پولیس دھمکیاں دے رہی جب بھی پڑے, کسان پڑے رہے. 1 سال گزرا, جو ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ آخر کو سرکار کو ماننا پڑا, جھکنا پڑا, تو پڑے رہنے میں اتنا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پڑے رہنا, دعا مانگ کے رہنا چاہیے, دعا مانگ اللہ کیا ہے قبول فرماتا ہے. اب کیا ہوا, بھائی جیل سے چھوٹ کر آیا, اس نے بہن سے ملاقات کی, بہن سے کہا اے بہن تمہیں کوئی تکلیف تو نہ ہوئی. بہن نے کہا بھائی جب آپ جیل چل دیے میں پریشان تھی, میرا کیا ہوگا, میں نوجوان لڑکی, میرے ساتھ آس پڑوسی کا سلوک کریں گے, لیکن کوئی میرا پرسان حال نہ تھا, میں رو رہی تھی, میں پریشان تھی بھائی, لیکن پڑوسیوں نے ساتھ دیا, انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر رکھا, بھائی کو بیٹی بنا کر رکھا, اپنی بہن بنا کر رکھا, کھانے کا انتظام انہوں نے کیا, رہنے کا انتظام انہوں نے کیا, مجھے کچھ بھی تکلیف نہ ہونے دی. اے بھائی بس یہ اچھے پڑوسیوں نے میرا ساتھ دیا, ورنہ تیری بہن کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اے بھائی جب تم جیل جا رہے تھے تیری بہن بڑی افسردہ تھی, بڑی رو رہی تھی, وہ بڑا احساس کر رہی تھی, اور اپنا ذہن بنا چکی تھی چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, لیکن اپنے بھائی کو وہ چھڑا کر رہے گی, مقدمہ لڑے گی, اپنے بھائی کو جیل سے آزاد کروا کر رہے گی. بھائی نے پوچھا بہن تو کیسے مقدمہ لڑتی, کیسے تو مجھے چھڑاتی. بہن نے کہا بھائی نہ تو میرے پاس دولت, نہ کوئی گھر, نہ زمین جسے میں بیچ چکوں, بس ایک چیز تھی تیرے بہن کے پاس, وہ تھی عزت. تیری بہن کے ذہن بنا چکی تھی اپنے بھائی کے لیے, جب تک بھائی جیل سے رہنا ہوگا تیری بہن اپنی عزت کو داؤں پر لگاتی اور تیری آزادی کا سامان کرتی. سبحان اللہ. اپنی بہن تیرے لیے اپنی عزت کو داؤں پر لگانے والی تھی, ذہن بنا چکی تھی, کیونکہ بیاس ہو گئی تھی,
اب بھی میں یہ رات کی میری سوچ رہی تھی میں ویسے بھی ذلت و خاری کا سامنا کروں گی, مجھے کھیل تماشا بنا لیں گے, ٹھیک ہے نا, لوگ میرا غلط استعمال کریں گے. تو میں نے کہا میں کس دھندے کے اندر کرنے والی تھی کہ پیسہ کیسے مرضی اکٹھا کروں اپنے بھائی کو چھڑاؤں گا. لیکن بھائی نے جیسے یہ بات سنی کہا آواز میں, بہن خاموش, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی بندہ آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو میری بہن کے جسم کو ہاتھ لگا سکے. تم کیسے کہہ رہی ہے؟ بہن نے کہا بھائی کیا تمہیں مجھے اتنا اعتماد ہے؟ 3 سال جیل میں رہ کر ہے لیکن جب بھی مجھے اتنا یقین ہے تم کو میرے پر. تو بھائی نے اتنا اچھا جواب دیا, آپ یاد رکھیے بہت ہی پوائنٹ ہو چکا ہے. بھائی نے کہا بہن مجھے تیرے اوپر وشواس نہیں, تیرے اوپر یقین نہیں, مجھے خود کے اوپر یقین ہے. کیا مجھے خود کے اوپر یقین ہے کہ کیسے, مجھے بتاؤ وجہ کیا؟ کہا تیرا بھائی کیا کرتا تھا پہلے؟ کہا کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. بھائی نے کہا اچھا ٹیکسی ڈرائیور, اب بھی میں ٹیکسی چلاؤں گا. ہاں. بھائی نے کہا اے بہن تو جانتی ہے تیرا بھائی ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس کی ٹیکسی کے اندر, اس کی کار کے اندر, اس کی گاڑی کے اندر, آٹو کے اندر کالج کی لڑکیاں بھی بیٹھتی, پردے والی بھی لڑکیاں بھی بیٹھتی, پردہ بھی بیٹھتی, محلے کی بیٹھتی, بازاروں عورتیں بھی بیٹھتی. لیکن اے بہن تیرے بھائی نے آج تک کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا, نگاہ جما کر نہ دیکھا. تیرے بھائی نے کسی بھی لڑکی کو غلط نیت سے نہ دیکھا. جب تیرا بھائی کسی بھی لڑکی کو غلط نیت سے نہ دیکھے تو کس میں ہمت ہے جو میری بہن کو غلط نیت سے دیکھ سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے؟ اور حضور کی حدیث بھی ہے, آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اگر تم کسی کو غلط نظر سے دیکھو گے تمہاری بہن کو بھی غلط نظر سے دیکھا جائے گا. اے نوجوانوں, اگر تم آج واٹس ایپ سے غیر لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہو, یہ مت سمجھو کہ تم اپنے کیا ہے عزت سامال کر رکھو گے, تمہاری بہن بھی کیا ہے اسی کام میں مبتلا ہو جائے گا. حدیث ہے یہ, میری کہہ رہا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ مت سمجھو آج ہم کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں, واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام پر ہم کانٹیکٹ پیدا کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, ہماری عزتیں کیا ہے سلامت رہیں گی. ایک واقعہ اور سنے, کچھ نوجوان تھے کالج کے, وہ پکنک منانے کے لیے گئے, شملہ چلے گئے. یہ بھی اصل واقعہ اخبار میں خبر آئی تھی. اب کیا ہے, شملہ کے اندر جب پکنک منانے کے لیے گئے, وہ ایک ہوٹل میں پہنچے. ہوٹل میں جب پہنچے وہاں لڑکیوں کا انتظام تھا. ہوٹل والے سے بولو کہ پیسے والے تو کیا ہے پیسہ دے کر عیاشی کرتے ہیں, امیر لڑکے تھے. ہوٹل والے سے کہا کہ ہمیں اچھی اچھی لڑکیاں دکھاؤ. ان کے پاس فوٹو کی لسٹ کی پوری ڈائری سامنے رکھ دی. ان کے یہ پسند نہیں, یہ پسند نہیں, یہ پسند نہیں. اللہ اکبر. نوجوان کہہ رہے ہیں یہ بھی پسند نہیں, یہ بھی پسند نہیں, یہ بھی پسند نہیں. جب فوٹو کی ڈائری کھولتا ہے اس کے اندر ان فوٹو کے اندر اس کی بہن کا بھی فوٹو ہوتا ہے. اچانک اس کا دوست انگلی رکھتا ہے, یہ مجھے پسند ہے, کہہ رکھتا ہے یہ پسند ہے. اب جب وہ دیکھتا ہے اس کے حالت ہے, یہ تو میری بہن کا فوٹو ہے. کیا کہتا ہے, یہ تو میری بہن کا فوٹو ہے. اچھا اس کا گریبان پکڑ لیتا ہوٹل والے کو, یہ فوٹو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا جو کام تم کرنے آئے ہو یہاں پر وہ کام تمہاری بہن بھی کرنے آتی ہیں. تم کسی کی عزت لوٹنے آئے ہو جو جیسے تمہاری بہن کی عزت لٹوانے آتی ہے. تم پیسے کی زور پر ایسا کرتی ہو, بھی پیسے کے لالچ میں ایسا کرتی ہے. مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, پہلے اپنی بہن کو سنبھال, پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کر. اگر بھائی ایسا ہے تو بہن بھی ویسی ہوگی. اپنے کردار کو سنبھالو, ٹھیک ہے نا, یہ حق ہے. جب دیکھا واپس آیا توبہ کی, بہن سے کہا یہ کیا کر رہی بہن؟ بہن نے کہا تم بھی تو یہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تم کون سے دودھ کے دھولے ہو. آج ہمارا کیا سسٹم ہے, ہم غیروں سے باتیں کرتے ہیں, غیروں سے ہمارے چکر ہیں, غیروں سے ملاقاتیں ہیں, ہم فون پہ بلاتے ہیں, گھروں میں بلاتے ہیں, فون پہ بات ہوتی ہے کہ امی نہیں ہے, ابو لڑکی بات کرتی ہے کہ امی نہیں آ جاؤ, ابو نہیں آ جاؤ, ٹھیک ہے کوئی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, آ جاؤ. ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. لیکن پیارے یاد رکھ, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تیرا دیکھ رہا ہے, وہ خدا دیکھ رہا ہے جسے نیند نہیں آتی, جسے اونگ نہیں آتی. آج تو کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جا رہا ہے, کہیں کہیں عزت بھی پامال کی. بے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رسم غوث البنا, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بات چلی تھی الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. آج آپ نہیں دیکھتے, آپ لوگ واقعہ بہت سے ہوں گے, بھائی نے اس کو ایسے نکل کر لیا, بہن گھر سے نکل کے چلی, ٹھیک ہے نا. یہ سنو کسی کی بیوی جا رہی ہے, کسی کی کوئی جا رہی ہے, مسئلہ ہو کہاں سے, یہ مسئلہ ہو رہا اور خود کی کرتا ہے.
ہم کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا کیا ہے عذاب ہمیں اس طرف ڈال رہا ہے. اللہ اکبر. ایک نوجوان لڑکی کی بڑی خوبصورت اس کا کیا چچیرا بھائی تھا. اس کے دل میں اس کی الفت تھی. اس لڑکی کی الفت بیٹھ گئی دل میں اور اس نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا, شادی کروں گا. لیکن پیارے اس کی الفت اس کے دل میں بیٹھ گئی. لیکن ہوا کیا, اس کے باپ نے, لڑکی کے باپ نے یعنی لڑکے کے چچا نے اس کا نکاح کر دیا. کیونکہ پہلے اتنا شور شرابہ تھا تو لڑکا مسئلہ فون نکاح کر دیتے تھے, مسئلہ ختم. لیکن آج تو ہمارا ہے کہ پہلے لڑکی کو دیکھنے جائیں گے, پھر لڑکے والے آئیں گے, پھر منگنی ہوگی, پھر پکی ہوگی, پھر لڑکے کا نمبر لڑکی کے پاس, لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس ہے. باتیں چل رہی ہیں. ادھر لڑکی والوں کو شرم نہیں یہ اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہے, ادھر لڑکے والوں کو شرم نہیں کہ کس سے بات کر رہا ہے. کہتی ہے اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہے, یہ ہونے والی بیوی سے تو بات کر رہا ہے. تو پیارے اب کیا منگنی ہوگی تو بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب منگنی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, دونوں کے دل مل گئے تو فوراً نکاح ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہوتا کہ یار زمانہ کیا کہے گا, اگر ہم ایسی لڑکی کا نکاح کر دیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. تو پیارے معاشرہ کیا کہے گا, جو معاشرہ نکاح کو برا جانے, جو معاشرہ بدکاری کو حلال جانے, ایسا معاشرہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے. جو معاشرہ نکاح کو تو برا جانے اور باتیں ہو رہی سے حلال جانے. نکاح سے پہلے لڑکی سے باتیں ہو رہی ہیں, نکاح سے پہلے شاپنگ کے لیے جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن کسی کو کوئی ٹینشن نہیں. آپ پیارے دوستوں, ایسا معاشرہ جو نکاح کو برا جانے اور ان تمام حرام کاموں کو حلال جانے, وہ زندہ معاشرہ نہیں بلکہ وہ مردہ معاشرہ ہے. وہ لوگ مر گئے ہیں, ضمیر مردہ ہو گیا جو ایسے معاشرے کو چاہتے ہیں. پیارے اب کیا ہے, کیا اس لڑکی کا نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ اسی چکر میں رہا کہ میں کیا نکاح کا پیغام بھیجوں گا, شادی کا پیغام بھیجوں گا, چچا سے کہوں گا. لیکن لڑکی کا نکاح ہو گیا. لڑکی کا نکاح ہونے کے بعد اس کے 2-4 بچے بھی ہو گئے. اسے بڑا صدمہ ہوا یار, کیا کہتے ہیں, بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, میں تو انتظار ہی کرتا رہا. بہرحال کیا ہوتا ہے, 2-4 سال بیتتے ہیں, اس کے بچے ہو جاتے ہیں. لیکن اس لڑکی کا جس شخص سے نکاح ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اب بستر پہ پڑا ہے. ادھر کے اس کو غریبی گھیر لیتی ہے, لڑکی غریبی سے پریشان ہے. اللہ, بچے بھوک سے رو رہے ہیں, شوہر بیمار ہے, لڑکی دن میں کام کرتی ہے, مزدوری کرتی ہے, شوہر کا علاج نہیں کروا رہی ہے, بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر رہی ہے, اپنا بھی اسی کپڑوں کا دھیان رکھنا ہے, اپنے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. اللہ اکبر, یہ دن بیتتے گئے. ایک دن اس لڑکی کے دل میں آیا کہ میرا چچیرا بھائی بڑے پیسے والا ہے, بڑی دولت والا ہے, کہیں اچھا ہو میں اس کے پاس جا کر اس سے کہوں بھائی بڑی مدد کر دے, میرے بچے بھوکے ہیں, میرا شوہر بیمار ہے. اللہ اکبر, وہ لڑکی جاتی ہے اس کے پاس, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, دروازہ کھولا جاتا ہے. وہ نوجوان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہ لڑکی ہے, میری چچیری بہن ہے جس کے میں شادی کرنا چاہتا تھا. اس کی تو صورت دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا, لیکن یہ تو ایسی غائب ہوئی, اچانک کیسے آ گئی. اس نے بلایا اندر آؤ. لڑکی اندر چلی گئی. کہا تمہارا کیسے آنا ہوا. لڑکی نے کہا بھائی تم جانتے ہیں, میرے چچیرے بھائی جانتے ہو, تمہارے بہنوئی بیمار ہو چکے ہیں, میرے بچے فاقے سے ہیں, کئی دن ہو گئے انہیں کھانا نہیں ملا. لیکن میں عورت ساتھ ہوں, ایک عورت کتنا کمائے گی, کتنی مزدوری کر سکتی ہے, شوہر کا کہاں سے علاج کرائے, بچوں کا پیٹ کہاں سے پالے. اے بھائی میں تیرے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں, میں غریب ہوں, غریبی نے مجھے پریشان کیا ہے, غریبی نے جکڑ لیا ہے, میرے ماں باپ نہیں, میرے عزیز نہیں. اے بھائی صرف اس دنیا کے اندر تو میرا ہے, تجھے اللہ نے پیسہ دیا, تجھے اللہ نے دولت دی, میں تیرے پاس غریب ہوں, مجھے زکات کا ہو تو زکات کا دے دے, فطرہ ہو تو فطرہ دے دے, صدقہ تو صدقہ دے دے. تیری بہن تیرے سامنے جھولی لے کر آئی ہے. رو رہی ہے زاروں کا. اب کیا ہے, یہ جو بھائی تھا دیندار تھا, ایک دنیا دار تھا, کسی کا رے اب موقع ہاتھ میں آیا, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم پریشان ہو, میں تمہاری مدد کروں, لیکن ایک شرط ہے. تم جانتی ہو میں تمہیں بہت چاہتا تھا, میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن چچا نے پہلے ہی نکاح کر دیا. اب کیا ہے, وہ چاہت پہلے تو پوری نہ ہو پائی, لیکن اب پوری ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ نکاح تو نہیں ہو سکتا, ایسا ہے میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا, بچوں کے کھانے کا انتظام کروں گا, تمہارے شوہر کا علاج بھی کرواؤں گا, پیسہ بھی دوں گا, لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. بہن
نے کہا اسے تو اچھی امید تھی کہ میرا بھائی شاید کوئی کیا کہے گا. اس نے کہا تمہیں صرف یہ کام کرنا پڑے گا ایک رات میرے پاس رکنا ہوگا. یہ شرط لگا دیا. بہن بولنے لگی چچیری بہن کہ بھائی یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا تم میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ میرے بچوں کو بھوکا رہنا یہ مجھے تمہارے پاس لے کر آیا. میرا شوہر بیمار ہے اس مجبوری کے اندر تمہارے پاس آئی. میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا, میں کسی کے سامنے بھیک مانگنے نہ گئی. اے بھائی بڑی امید سے تیرے پاس آئی لیکن تو میری غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے, میرے جسم سے کھیلنا چاہتا ہے, میرے آبرو کو ختم کرنا چاہتا ہے. بھائی اے میرے چچیرے بھائی تیری دل میں کیا ہے, تیری سوچ کیسی ہے؟ میری غریبی کا تو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. بہن رونے لگی لیکن اس پر شیطان سوار تھا. کہنے لگا سوچ لو تمہارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کئی دن کے فاقے سے مر جائیں گے. وہ شور تو ویسے ہی ہے بیمار پڑا ہے اور میرے سوا تمہارے کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا. اس بات کو دھیان رکھیں پیارے, ہمیں بھی چاہیے اپنے کیا ہے علاقے میں دیکھا کریں کس کا شوہر بیمار ہے, کون بیوہ عورت ہے. آج کل کیا ہے بیوہ عورتیں بگڑتی ہیں, غلط کانٹیکٹ ہو جائے تو وجہ کیا ہوتی ہے, ہم ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے دروازے پہ بھکاری آئے خوب پیسہ دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں انہیں اتنا دینا ثواب نہیں جو بھیک مانگنے آ گیا, اسے دینا بہت بڑا ثواب ہے جو مانگنے نہیں آیا. حضور نے فرمایا لوگوں کو تلاش کرو. اللہ اکبر. لیکن اس چیز کیا ہے, اس پہ شیطان سوار تھا. کہاں نہیں دیکھو اس سے نیچے وہ شرط ہے. اب کیا ہے آخرکار تو مجبوری تھی, پریشان تھی کہ بچے بھوکے, کیوں ماں کا دل ہوتا ہے. 3 دن ہو گئے بچوں کو فاقے سے رو رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, مرنے کے قریب ہیں, بھوک سے مر نہ جائیں. ادھر شوہر دوائی نہیں مل رہی ہے, تڑپ رہا ہے بستر کے اندر. یہ تمام مجبوری اسے مجبور کر دیا. دل میں کہا کہ اللہ عز و جل میں تو میری مرضی نہیں ہے کہ برا کام کروں, میری مرضی نہیں ہے اللہ تیری نافرمانی کروں. تیری میں عبادت کرتی رہی, تیرا ذکر کرتی رہی, میں نے مزدوری کی لیکن بدکاری نہ کی, میں نے لوگوں کی غلامی کی بدکاری نہ کی. لیکن اے اللہ میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں, آج اس جگہ پر میں کھڑی ہوں. اللہ اکبر. وہ عورت لڑکی کہتی ہے بڑی مجبور سے سر ہلا کیوں, کہتے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی, لیکن ابھی فی الحال مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں, اپنے شوہر کو دوا دلوا دوں. بڑا پریشان ہوں. وہ کیا ہے 60 درہم دے دیتے ہیں. اب اسے 60 درہم دے دیتا ہے, بعض میں آتا ہے کچھ درہم دے دیتا ہے کہ جاؤ اور تم آدھی رات ہونے کے بعد واپس آنا. اب کیا یہ لڑکی گئی, کھانا بنایا اس نے, کھانا بنا کر بچوں کو کھلایا. بچے تو بہت دن کے بھوکے تھے, کھانے کو جیسے سامنے دیکھا ٹوٹ کر پڑے اور جب کھانا کھایا کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے. یہ ہوتا نا جب بھوکے ہو بہت نیند آتی ہے. اب کہ کھانا کھاتی ایسا سوئی کہ ہلائے ڈھلائے سے نہیں اٹھ رہے تھے. ادھر شوہر کو دوا پلائی, دوا نے کچھ آرام دیا تو شوہر بھی سو گیا اور اسے امید یہ ہوئی کہ بچے بھی اٹھنے والے اور شوہر کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی. اب کہتے ہیں دعا کر رہی ہے اللہ میں گناہگار, اے اللہ میں خطا کار, میری غریبی نے مجبور کر دیا, میری غریبی نے مجبور کر دیا میری. یا اللہ عز و جل میں کوئی بدکاری کرنے والی نہیں, میں کوئی گناہ کرنے والی نہیں, لیکن اللہ آج میں اس کام کے لیے جا رہا ہے, میرے مولا میری مغفرت فرما. دل میں رو رہی ہے, بڑا دل کے دل پہ پتھر رکھا, سوچا اگر میں آج نہیں گئی تو کل کو بھی کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ وہ رات میں جا رہی ہے, دبے پاؤں چل رہی ہے, روتی ہوئی جا رہی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ادھر اس کا جو چچیرا بھائی ہے شیطان اس پر سوار ہے, دل کے اندر عجیب غریب پلاننگ بنا رہا ہے, عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں کہ آج میری امید پوری ہونے والی ہے, جسے چاہا تھا آج وہ ملنے والا ہے, جس کی دیدار کے لیے ترستا تھا آج وہ میرے پاس آنے والا ہے. اللہ اکبر. اب کہہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, جیسے اسے اس کا جو چچیرا بھائی ہوتا ہے جلدی سے دروازہ کھولتا ہے اور اندر اسے کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چلو چلو کمرے میں چلو. اللہ اکبر. وہ لڑکی کہ خاموش کھڑی ہے, وہ کہتی ہے بھائی آپ ایسا نہ کریں, آپ میرے چچیرے بھائی ہیں اور میں تمہارے پاس بڑی امیدیں لے کر آئی, آپ میرے جسم سے نہ کھیلیں, میں کیا ہے آپ کا قرضہ لوٹا دوں گی, لیکن پیارے اے بھائی اے میرے چچیرے بھائی آج مجھ پر رحم کریں. لیکن کیا ہے اس پر شیطان سوار ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ چلو کمرے میں چلو, تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کرو. اللہ اکبر. لڑکی رونے لگی, جس کا چہرہ پیلا پڑ گیا, کب کپاہٹ تاری ہو گئی, کب کپا رہے ہیں, پسینے چھوٹ رہے. لڑکے نے کہا یہ کب کبھی کیسے یہ چہرہ پیلا کیوں ہو رہا ہے, تمہارا شوہر تو بستر پہ پڑا ہے, بچے سو گئے, دروازہ بند ہے, پڑوسیوں کو خبر نہیں, کسی رشتہ دار کو پتہ نہیں, سب لوگ سو رہے ہیں, دروازہ بند ہے. آج میں جو تم کریں گے
کسی کو خبر نہ ہوگی، کانوں کان خبر نہ ہوگی، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، آدھی رات کی تو بات ہے، میرا کام کر دو، آئندہ میں تمہارے بھی کام آتا رہوں گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اے بھائی سب تو سو رہے ہیں، میرے شوہر کو خبر نہیں، بچوں کو خبر نہیں، عزیزوں کو خبر نہیں، لیکن اے میرے بھائی، اے چچیرے بھائی، خدا تو جاگ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ پھر زبردستی کر چلو کمرے کے اندر چلو۔ اب وہ لڑکی کی آنسو نکل رہے، کب کپ آ رہی ہیں، منہ سے نکلتا ہے اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل کتنا دکھ بھرا لمحہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اتق اللہ یا ابن عم، اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر، اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر، اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر۔ وہ نوجوان کہتا ہے اتنا ڈر کیوں رہی ہے، کپ کپا کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اے میرے چچیرے بھائی، تیری بہن نمازی ہے، تیری بہن روزے رکھنے والی ہے، تیری بہن عبادت کرنے والی ہے، چند دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی بہن کی عبادتوں کو برباد مت کر، اللہ سے ڈر۔ تو کمرے پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے، بستر پر سونے کے لیے تیری بہن تو وہ ہے کہ آج تک اس نے نگاہ جما کر کسی کی غیر مرد تک کو نہیں دیکھا، تو سونے کی بات کر رہا ہے، اور ذرا سے لمحے کے لیے اپنی بہن کی کہی بات کو خراب مت کر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ کہہ رہی ہے اللہ اکبر، اس کے رونے کا یہ کام ہوا، اس کی دعاؤں نے کام دیا، اللہ نے اس لفظ کو، یعنی اللہ سے ڈر، اس لفظ کو اس کے دل کے اندر ایسا پیوست کیا، ایک پیچھے ہٹ گیا کہ تو نے یہ کیا کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حالت کیسی ہے، بندہ ایک لڑکا ہے جس سے وہ پہلے بہت چاہتا تھا، ملاقات کرنا چاہتا لیکن ملی نہیں، آج اس کے سامنے کھڑی ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن کہے بالکل اس کے قابو کے اندر ہے، لیکن اچانک لفظ اللہ آ جاتا ہے۔ اب بندہ چھوڑ دے، کتنی کٹھن والا ہوگا، ٹھیک ہے، کتنی مشکل والی بات ہے، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اب کئی آنکھوں سے اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کی ذہن کے اندر اب بری خیالات اتر جاتے ہیں، بہن کا رونا دیکھتا ہے، چچیری بہن کا رونا دیکھتا ہے، کپا کو دیکھتا ہے، اور کہتا ہے اے میری چچیری بہن، جس گناہ کو تو نے کیا نہیں اس کے لیے اتنا ڈر رہی ہے، اتنا رو رہی ہے، لیکن یہ تیرا بھائی تو ایسے گناہ روز کرتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں، اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا، دولتوں سے نوازا، لیکن یہ تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تو نے تو گناہ کیا بھی نہیں لیکن اتنا ڈر رہی ہے۔ اے بہن بادشاہ تو بہت نیک ہے، چھوڑ دیا اس نے، شیطان اتر گیا اس کا، اور کہا گھر چلی جا، کیا کہا تو گھر چلی جا، اور کیا ہے جو بھی ضرورت ہے میں تیرے ضرورت پوری کروں گا، اپنے شوہر کا خیال رکھ، میں سب قرضہ معاف کر رہا ہوں، تو گھر جا۔ اب تیرا بھائی کی شیطان اتر گیا ہے، بھوت اتر گیا ہے، اب تیرے بھائی کی اس کہتے کے اندر رحم آ گیا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ وہی بھائی ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے میرے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا، میری عزت کو برباد کرنا چاہتا تھا، میری عبادتوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں ہاں یہ وہی بھائی کہہ رہا ہے، تم گھر چلی جاؤ۔ وہ لڑکی جانے لگتی ہے، پھر پوچھتی ہے میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ۔ اب کہتی اب کیا مسئلہ ہوا؟ پھر ڈر گئی، پھر تو اس کی نیت نہیں بگڑ گئی۔ وہ کہتا بس مسئلہ اب یہ ہوا، قیامت والے دن جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، میرے گناہ پیش کیے جائے، شراب پینا پیش کیا جائے، میرے زنا جانی اور بدکاری کے اعمال پیش کیے جائے، میں نے اللہ کی جو نافرمانی کی ہے یہ اعمال خدا کے حضور پیش کیے جائے، اللہ غضب میں ہو اور فرشتوں سے حکم دے اسی بدنصیب کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ اے بہن اس دن تم اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا اور کہنا ہے اللہ یہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، شرابی تھا، زانی تھا، لیکن اے اللہ ایک دن اس نے مجھ پر قابو پایا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ یہ بدکاری کرنے ہی والا تھا، یہ برا کام کرنے ہی والا تھا، لیکن میں نے تیرے نام کا واسطہ دیا اور اس نے تیرے خوف سے مجھے چھوڑ دیا، یہ اس نیکی کا واسطہ اسے تو معاف کر دے۔
ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. تو پیارے کیا پتہ لگا, حضور فرماتے ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص برائی پر قادر تھا کہ برائی کر ڈالے گا, ابھی بدکاری کر لے گا, لیکن اس نے خوف خدا کے سبب برائی کو چھوڑ دیا, حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جب کہہ کبتی ہوئی زمین ہوگی, پیاس سے زبانیں باہر